جھوٹے وعدوں کی چیمپئن LWMC کی گڈ گورننس کا پردہ فاش، معمولی نقائص پر قیمتی گاڑیاں کباڑ بنا ڈالی۔ وزیر صنعت اسلم اقبال کمپنی ورکشاپس کے دورے میں برہم، گاڑیاں فوری مرمت کر کے کچرا اٹھانے کے لیے استعمال کی ہدایت، حاضری رجسٹر کی چیکنگ، ملازمین کی غیر حاضری اور افسران کی نالائکی پر ناراضگی کا اظہار۔ لاہور کلین اپ کے لیے 15 جنوری تک کی مہلت۔ کھوکھر روڈ کے مکین سیوریج ملا پانی پینے پر مجبور، علاقہ مکین بیماریوں کا شکار، متعلقہ ایکسین کو کئی بار درخواست دی، کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ مکینوں کا الزام، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ہر طرف مہنگائی، غریب کی دہائی، چینی اور گھی کے دام قابو نہ آئے، درجہ اول گھی کی قیمت میں 10 روپے کلو اضافہ، 265 روپے تک جا پہنچا۔ چینی کی قیمت میں 95 سے 100 روپے کے درمیان، صارفین پریشان۔ چینی بحران کا حل مزید درآمد میں پوشیدہ ہے۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کا چینی کی نئی درآمدی کھیپ کا اشارہ۔ زیر صدارت عام اجلاس میں گنے کے مڈل مین کے خلاف آپریشن کا بھی جائزہ۔ کمشنر کی زیر صدارت چینی ڈیلرز کا اجلاس۔ ذوالفقار احمد گمن نے ذخیرہ اندوزی کے خلاف مزید تعاون مانگ لیا۔ ڈیلرز کے کردار کی بھی تعریف۔ سستی بجلی کا خواب بننے سے پہلے ہی ادھرنے لگا۔ نیٹ میٹرنگ منصوبے کے تحت سولر بجلی پیدا کرنے والوں کے لیے بری خبر، 1 کلو واٹ کے کنیکشن پر مزید 1000 اضافی ادا کرنے ہوں گے۔ پروڈکشن لائسنس کی فیس بھی بڑھا دی گئی، نیپرا نے مراسلہ ارسال کر دیا۔ گیس کا جعلی نیٹ ورک، بوگس سروے، جھوٹا ڈیمانڈ نوٹ اور خلاف قانون کنیکشن، SNGPL میں کرپشن کی انتہا ہو گئی۔ مناوا گیس اسکینڈل میں سیلز ڈپارٹمنٹ کے پردہ نشی بھی ملوث نکلے۔ FIA تحقیقات کا آغاز، جنرل مینیجر سمیت 72 افسران ملازمین کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ میو ہسپتال کے ڈاکٹرز کے لیے اچھی خبر، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹرز ہاسٹل کو میو ہسپتال سے منسلک کرنے کا فیصلہ، PC1 تیار، منظوری کے لیے اسپیشلسٹ ہیلتھ کو ارسال۔ شہر کے ماڈل چاہراہوں پر گداگروں پر پابندی، میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کارروائی، اسپیشل اسکواڈ نے لوئر مال پر اور استنبول چوک سے 6 بھکاریوں کو حراست میں لے لیا۔ LD انجینئرنگ ونگ کی نرالی چال، میگا پروجیکٹ پر میگا الاؤنس، قانونی ڈاکہ زنی کی کوشش، 5 میگا پروجیکٹس پر 5% میگا الاؤنس کا مطالبہ، 12 ارب کے تخمینہ پر 70 کروڑ کی ہوشبار ڈیمانڈ، محکمہ خزانہ کا فنڈز دینے سے انکار، انسینٹو سلیکشن بورڈ نے محکمہ انڈسٹریز کی سفارشات بھی مسترد کر دی۔ ڈینگی کو سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے، اسکول کھلنے سے پہلے صفائی کا نظام یقینی بنایا جائے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایت، سرکاری کالجز میں بھی روزانہ کی بنیاد پر انسداد ڈینگی کی رپورٹ اپلوڈ کرنے کا حکم۔ 18 فروری سے طلبہ کے لیے ڈینگی آگاہی سیمینارز کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ شہر میں انسداد پولیو مہم جاری، ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو مرض سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے افسران مہم کی کامیابی کے لیے متحرک، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کے مختلف علاقوں کے دورے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ میں 22 جنوری تک کی توسیع، کشمالہ طارق کو 12 کروڑ کی منتقلی کا راز کیا ہے؟ ارشد ورائش کے اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹرانزیکشن سے خواجہ آصف کا کیا تعلق؟ نیب کا عام پیش رفت پر مزید تفتیش کا فیصلہ، رقم 2015 میں سابق خاتون MLA کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی۔ شہباز شریف کے طبی معائنے کے لیے قائم میڈیکل بورڈ میں 2 ڈاکٹرز کی شمولیت کی درخواست، احتساب عدالت میں سماعت، میڈیکل بورڈ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، نیب پروسیکیوٹر کا بیان۔ جج جواد الحسن نے نیب سے 16 جنوری کو جواب طلب کر لیا۔ کھوکھر برادران کی درخواست پر سماعت، سیف الملوک کھوکھر اور ایوب کھوکھر سیشن کورٹ پیش، عبوری ضمانت نے 22 جنوری تک کی توسیع۔ LDA نے لیگی رہنماؤں کے خلاف نواب ٹاؤن تھانے میں مقدمہ کروا رکھا ہے۔
ادھر عوامی ملی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت 15 جنوری تک کے لیے ملتوی۔ کمیشن کھانے والے لندن جا بیٹھے ہیں، کرپشن کے فلڈ گیٹ بند ہو گئے، چیخیں اسی لیے بلند ہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق امان کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری، بولی اپوزیشن کبھی پنڈی تو کبھی اسلام آباد کی تاریخ دے گی اور تاریخ میں گم ہو جائے گی۔ قصور کی سیاسی شخصیت رانا ممتاز علی مسلم لیگ کاف میں شامل اسپیکر چودھری پرویز الہی سے ملاقات میں پارٹی لیڈرشپ پر اظہار اعتماد، ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق کا ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کا دورہ، ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ۔ سردار عتیق آزاد کشمیر میں دوبارہ اقتدار کے لیے پرامید۔ لاہور ہائی کورٹ سابق جسٹس چودھری مشتاق احمد کی نماز جنازہ ادا، جسٹس شاہد وحید، جسٹس علی باقر نشفی، اقبال حمید الرحمان، راجہ عبد الرحمان کی شرکت، ایس این بھون، اعظم نذیر تاڑر، پیر مسعود چشتی، وقار اے شیخ سفر آخرت پر الوداع کرنے آئے۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کل سے پہر 3 بجے ہوگی۔ جی سی یو کے پروفیسر شیخ آفتاب احمد سپرد خاک، ڈی ایچ اے میں نماز جنازہ، پروفیسرز، اساتذہ اور شاگردوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سینئر صحافی رؤف طاہر مرحوم کی یاد میں تقریب، گورنر چودھری محمد سرور کا مرحوم صحافی کو شاندار خراج عقیدت پیش، نظریاتی صحافت کا سرخیل قرار دے دیا۔ تقریب میں مجیب الرحمان شامی، سلمان غنی، اطہر جمیل اور سجاد میر سمیت دیگر کی شرکت۔ شیخ عابد حسین المعروف عابد سیج مرحوم کے ایصال ثواب کی تقریب، جی بلاک ماڈل ٹاؤن میں منعقدہ قرآن خوانی میں کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ برطانوی وکلاء کے وفد کی ہائی کورٹ بار آمد، صدر بار نصر اللہ وڑائچ سے ملاقات، قانونی امور پر تبادلہ خیال، مہمان وکلاء کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بچ کا اعظم کلاتھ مارکیٹ کا دورہ، نومنتخب صدر اور دیگر عہدیداران کو مبارکباد، تاجروں کے مسائل بہتر طریقے سے حل کرنے پر اتفاق۔ کلیکٹر کسٹم افسران کا لاہور چیمبر کا دورہ، وفد میں محسن رفیق، اطرت حسین، نازیہ سلیم شامل، ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین سے ملاقات، ٹیکس وصولیوں کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ اور صدیق میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے مقابلے جاری، کرسن کلب نے گلبرگ ایگلیٹس کو 58 رن سے شکست دی تھی۔